अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरह राद की आयत नंबर 4 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह राद आयत नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफ़िल अर्ज़ क़िताअम मुतजाविरातुम व जन्नातुम मिन आनाबिम व ज़रअम व नख़ीलिम व सिनवानुम व गैर सिनवान युस्का बिमाइन वाहिद व नुफ़ज़्ज़िलु बाज़हा अला बाज़ फ़ी उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हमने पिछले सबक में पढ़ी थी। वो निशानियाँ अल्लाह ताला जारी हैं, अल्लाह ताला आगे भी बता रहे हैं ताकि इंसान इन पे गौर करे, तदब्बर करे, तफक्कुर करे। तो पीछे पढ़ा था ना कि उसको ये समझ आएंगी, वो अल्लाह को यकीन करेगा, अपने रब को मानेगा जो इन पे गौर फिक्र तदब्बर तफक्कुर करेगा कि इनका बनाने वाला कौन है, इनका इंतज़ाम चलाने वाला कौन है, इनका खालिक कौन है, इस चीज़ पे गौर व फिक्र होगा। वफ़िल अर्ज़, और ज़मीन के अंदर, क़िताअन, टुकड़े हैं, कते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टुकड़े हैं, मुतजाविरातुन, पास पास हैं, जुड़े हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ये सारी ज़मीन जो पीछे हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला ने इसको बिछोना बना दिया कि एक जैसी नहीं है। ये मुख्तलिफ़ सलाहियतों के, मुख्तलिफ़ खासियतों के टुकड़े हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मगर हर एक की सलाहियत, हर एक का उसके अंदर जो खासियत है वो अलग अलग है। और ये वो चीज़ें हैं कि जो हम अपने खुद आँखों से देखते हैं कि जैसे हम अगर अपने पाकिस्तान की ही मिसाल लें तो कुछ ज़मीन के इलाके ऐसे आपको मिलते हैं जहाँ गंदम बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे मिलेंगे जहाँ मकई ज़्यादा होगी, कहीं पे ऐसे होंगे जहाँ पे ये सर्दियों के फल जैसे माल्टे मुख्तलिफ़ किस्म के, कहीं जाएंगे तो आम मिलेंगे। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन एक है, मगर हमने हर टुकड़े की सलाहियत अलग अलग कर दी है, और एक की सलाहियत दूसरे में नहीं जाती और दूसरे की सलाहियत इसमें नहीं आती, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कंट्रोल है उनके ऊपर। जैसे सूरज चाँद सितारों में पीछे अल्लाह ने बताया मुख्तलिफ हैं। व जन्नातुन मिन आनाबिन, कुछ के अंदर, टुकड़ों के अंदर अंगूर पैदा होते हैं। व ज़रअन, और कुछ खेतियाँ, कहीं पे खेतियाँ होती हैं और कहीं पे ज़मीन बंजर मिलती है, कहीं पे कलर वाली मिलती है, ये सारी की सारी। व नखीलन, और कुछ ऐसे ज़मीन के टुकड़े हैं कि जहाँ खजूरों के बागात होते हैं। दो सब की अपनी अपनी खासियत है, एक ही ज़मीन है। अल्लाह कहते हैं कि ये हमारी कुदरत है, अल्लाह की कुदरत ने इसके अंदर ये सारी सलाहियतें मुख्तलिफ़ टुकड़ों में अलग कर दी। कहीं पे अंगूर पैदा हो रहे हैं, कहीं पे खजूरें पैदा हो रही हैं, कहीं पे माल्टे पैदा हो रहे हैं, कहीं पे आम पैदा हो रहे हैं, कहीं पे सेब पैदा हो रहे हैं, और बेबहा किस्म की जितनी फसलें हैं। कहीं पे देखें वो चावल पैदा हो रहे हैं, दालें पैदा हो रही हैं। हर इलाके को अल्लाह ताला ने अपने अपने उस हिसाब से तकसीम किया, और एक की सलाहियत दूसरे के अंदर नहीं जाती, बेशक वो जुड़े हुए होते हैं। सिनवानन वगैरह सिनवान, और अल्लाह फरमाते हैं कि इनकी शक्लें बाद दफ़ा मिली होती हैं और बाद दफ़ा अलग होती हैं। और आगे युस्का बिमा बिमा इम वाहिद, ये सारे के सारे एक पानी पीते हैं। बारिश का पानी आता है, ज़मीन के अंदर आता है, नहरों के ज़रिए से आए, बारिश के ज़रिए से आए, पानी वही है जो ज़मीन में एक है। तो कहीं पे अंगूर पैदा हो रहे हैं, कहीं पे कोई और फल पैदा हो रहे हैं, कहीं पे और फसलें पैदा हो रही हैं, कहीं पे आलू पैदा हो रहे हैं, कहीं पे शलजम पैदा, हर चीज़ की जगह, कहीं पे मूंगफली पैदा हो रही है। ये देखें सारे इलाके, हम कहते हैं फ़लाँ इलाके में ये होता है, कहीं चने पैदा हो रहे हैं। तो ये सब के सब अल्लाह कहते हैं एक जैसी ज़मीन, एक ज़मीन के हमने टुकड़े मुख्तलिफ किए, एक जैसा पानी सबको मिलता है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर, टुकड़ों के अंदर उनकी तासीर अलग है, उनकी सलाहियतें अलग हैं। कहीं पे अनाज, कहीं खजूर, कहीं मीठा, कोई फल, मीठा फल कहीं पे पैदा हो रहा है, कहीं तुर्श पैदा हो रहा है, कहीं पे रंग अलग अलग हैं, खुशबुएँ अलग अलग अल्लाह ने रखी हैं, और कुछ की शक्लें मिलती जुलती हैं, कुछ के जायके मिलते जुलते हैं, और कुछ के अलग अलग हैं। यानी हर चीज़ जो है वो अलग अलग है, एक जैसी नहीं है, यकसानियत नहीं है। तो एक ज़मीन, एक पानी पी के देखें, सलाहियतें अलग, चीज़ें अलग, ये किसकी कुदरत है? ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये उस बनाने वाले का बंदोबस्त है। एक पानी से वो
الگ الگ چیزیں، انگور کا اپنا ذائقہ ہے، پھر انگور کی نسلیں دیکھیں کیسی کیسی اللہ پاک نے پیدا کر دی۔ نفضل بعضها علی بعض، اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو، پھلوں کو، جو اور ہمارے لیے اللہ نے اناج پیدا کیا، چیزیں پیدا کی ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی۔ کسی کا ذائقہ کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی اور کو کسی اور چیز کا ذائقہ اچھا لگتا ہے، ان کی خوشبوئیں ہم نے الگ کر دی، ان کے سائز ہم نے الگ کر دی، ان کی شکلیں ہم نے الگ الگ کر دی، اور کچھ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں۔ فی اکل، جتنے بھی میوے ہیں سارے کے سارے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، یعنی ایک ہی نسل کے، جیسے فرض کریں گندم ہے مختلف قسم کی ہوتی ہے، چاول ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، سیب مختلف قسم کے ہوتے ہیں، آم، ہر چیز مختلف قسم کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو الگ کیا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کھاتے ہوئے اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتی ہے کہ میرے اللہ یہ تیری قدرت، یہ تو نے کھجوریں کیسی پیدا کری، کھجوروں کے اندر کتنی نسلیں ہیں دیکھیں، اور ان کے ذائقوں میں بھی فرق ہے۔ ہماری زبان اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے جو اس کو محسوس کرتی ہے کہ پہلے کا ذائقہ اور تھا، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور ہے، ہر چیز کا اور ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس ذائقوں کو بیان کریں۔ ہم تو بس ایک میٹھا، کھٹا، کم میٹھا، زیادہ میٹھا، بس ایسے کر دیتے ہیں، حالانکہ سیب کی مٹھاس اور ہے، آم کی مٹھاس اور ہے، کھجور کی مٹھاس اور ہے، گنے کی مٹھاس اور ہے، ہر چیز کی مٹھاس اور ہے، ہر چیز کی تاثیر اور ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس قوم کے لیے جو اپنے عقل کو استعمال کرے، یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح بے سوچے سمجھے کھائی ہے، کہ جب بھی اللہ کی نعمت اس کے سامنے آئے وہ اس پہ غور و تدبر کرے کہ میرے اللہ تیری قدرت، سبحان اللہ اس کے منہ سے نکلے، یہ اس کے منہ سے نکلے گا جو اپنے عقل کو استعمال کرے گی، خالی جانوروں کی طرح اس کا کھانے ہی پہ زور نہیں ہوگا۔ وَإِن، اور اگر تعجب کریں، اے انسان اگر تو تعجب کرے، فَعَجَبًا، تو پس تعجب کر اس بات پہ، قولہم، اس بات پہ، اذا کننا ترابًا انا لفی خلق جدید، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تعجب کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کر دے گا، ایک دفعہ موت کے بعد، مٹی کے ساتھ مٹی ہونے کے بعد، کیڑوں کے کھا جانے کے بعد اللہ دوبارہ پڑے گا، بلکہ تعجب اس کی بات پہ کر، اس کی سوچ پہ کر جو یہ سوچتا ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے۔ جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے جو پیچھے ہم نے اپنے اسباق میں قدرت کی نشانیاں پڑھی اور اس میں بھی پڑھی ہیں، اس رب کے لیے کسی بھی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا، نئے سرے سے پیدا کرنا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دوبارہ پیدا کرنے والی بات تعجب کی نہیں ہے، کیونکہ اس کی عظمت، اس کی حکمت، اس کی شان کو اللہ نے کھول کھول کے خود بیان کر دی ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، جو چاہے وہ کرے، وہ کر سکتا ہے۔ یقین نہ کرنے کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں پہ تعجب کر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے، انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور جہاں بھی دارالعمل ہوتا ہے وہاں پہ دارالجزا لازم ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں ایک بندہ کسی جگہ پہ کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، اب جب تک اس کو مزدوری نہیں ملے گی، دارالجزا نہیں ہوگا، تو اس کے عمل کا اس کو کوئی فائدہ ہے؟ وہ کیوں کرے گا؟ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ جو اعمال کر، اسی طرح کوئی اگر برا کام کر رہا ہے، اس کو دنیا میں کوئی سزا نہیں ملتی، تو ایک دنیا ایسی ہونی چاہیے جہاں اس کو سزا ملنی چاہیے۔ فجر کے وقت اگر ایک انسان اٹھ کے جاتا ہے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتا ہے، سردی میں جاتا ہے، گرمی میں جاتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے، وہ اور جو بستر کے اندر سویا ہوا ہے جسے پرواہ نہیں ہے اللہ کے پکار کی، اللہ کے منادی کی پکار کی، اگر اس کو دونوں کو ان کے اعمال کی جزا نہیں ملے گی تو یہ کیسے پھر انصاف ہوگا؟ اس لیے یہ دنیا دارالعمل ہے۔ جو یہ سوچتے ہیں ان کی عقل پہ حیف ہے اور ان کی عقل پہ رونا اور تعجب کی بات ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جو اس دارالعمل کو دارالعمل نہیں سمجھ رہے، اس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ جزا بھی ہمیں یہی مل جائے گی، سزا بھی یہی مل جائے گی، سب کچھ یہاں پہ مل جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں، یہ رب کے منکر ہیں، اللہ کو مان نہیں رہے اس کو۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں قیامت والے دن توق ڈالا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس دنیا میں انہوں نے اپنے گلے کے اندر توق ڈالا ہوا ہے، وہ قیدی ہیں، ایک توق قیدی کو پہنایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گلے میں جہالت کا توق ڈالا ہوا ہے،
وہ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، وہ قرآن کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے اپنے گلے میں طوق ڈالا ہوا ہے جہالت کا، ہٹ دھرمی کا، اپنی خواہشات کا، اور اپنے نفس کی اندھی تقلید کا، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کا۔ انہوں نے یہ اپنے گلے میں جب یہ طوق ڈالا ہوا ہے تو اللہ کہیں گے کہ قیامت والے دن بھی ان کے گلے میں طوق ہوگا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اپنے خالق اور رازق اور مالک کے منکر ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جا سکتے، یہ اللہ کے منکر ہیں، ان کے خیال میں وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ اور ان کا حشر جو ہے قیامت والے دن وہ کیا ہوگا کہ ان کے گلے میں طوق پڑے ہوں گے اور یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یعنی سچائی کی ایک دلیل کو پرکھنے کے لیے یہ اللہ سے عذاب مانگتے ہیں، اللہ کی حکمت کو نہیں مانگتے، اللہ سے ایمان نہیں مانگتے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں چلے گئے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی جب نہیں ہے دوبارہ اٹھنے کا، تو پھر انہیں نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو رب کے بھی منکر ہو گئے اور آخرت کے بھی منکر ہو گئے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔